تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ جی کا کمکمہ بن گیا۔ ہم تو کہتے ہیں قبر اندھیری، لیکن نہیں، مومن کے لیے قبر اندھیری نہیں، مومن کے لیے تو قبر روشنی والی بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا قبر کا، اور ذکر کیا اس بات کا کہ وہ فرشتے آئیں گے جو پوچھیں گے، سوال کریں گے، دنیا سے آ رہا ہے، بتا کیا لے کر کے آ رہا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلا دو کہ اس وقت ہم ہوش میں بھی ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل ہوش میں ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم نے دنیا کے اندر اللہ ہی اللہ کو پکارا ہے تو ہم قبر میں جا کر کے اللہ کو کہاں بھول جائیں گے؟ تو وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتے ہیں، قبر میں گئے تو روشنی پیدا ہو گئی، وہاں اندھیر نہیں رہا، بلکہ وہاں جنت کی طرف سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی، بڑے آرام کے ساتھ میں سو جاتا ہے ایسا مومن جو کہ قبر میں گیا اور اللہ سے تعلق قائم ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن اپنی سسرال میں جا کر کے بے فکر ہو کر کے سو جاتی ہے۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں کہ کوئی اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دے گا، کیونکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے تو اس کے سسرال یہ ہو گئے، اس کی عزت اپنی عزت سمجھیں گے سسرال والے، اس کی ذلت اپنی ذلت سمجھیں گے کہ وہاں وہ بے فکر ہو کر کے سو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایمان والا جب قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا تو بے فکر ہو کر کے سو گیا، اب اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ میں تعلق کہ قبر کے اندر گیا تو وہاں بھی کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا، بڑے آرام کے ساتھ میں سو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ قبر سے اٹھ کر کے گئے اور پھر وہ ساری روحیں اور سارے انسانوں کی روحیں اور جانوروں کی روحیں سب اللہ کے سامنے جمع ہو گئی، تو اس وقت بھی یہ جو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ میں قائم ہوا تھا یہاں دنیا میں، اس وقت میں بھی وہ ساتھ دے رہا ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے ایمان والے لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں ایمان مضبوط رہا کہ ان کا ایمان ان کے سامنے روشنی بن کر کے چلے گا۔ ایسا حال ہوگا جیسا کہ رات کے اندھیرے میں آپ جا رہے ہوں اور کمکمہ بجلی کا بلب آپ کے سامنے جا رہا ہے، آپ کو اندھیرے کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہی حال ہوگا ایمان والوں کا کہ حشر کے میدان میں کہا جائے گا ارے دنیا کے اندر جو جسے بڑا سمجھا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جاؤ۔ اب دنیا والوں نے کسی کو بڑا سمجھا، دنیا والوں کو کسی نیتا کو بڑا سمجھ لیا، کسی پردھان کو نیتا بڑا سمجھ لیا، کسی وزیر اعظم کو بڑا سمجھ لیا، اب وہ خود گمراہ، وہ ہمیں کہاں لے کر کے چلیں گے؟ حکم ملے گا جاؤ، دنیا میں جسے تم نے بڑا سمجھا، بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تو چھوڑا اور ان کے حکم کو مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے بڑا نہیں مانا، بڑا تو اسے مان لیا ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے اس کا حکم مان رہے ہو، تو کہا جائے گا وہیں جاؤ، اس لیے کہ اللہ کو تو تم نے بڑا نہیں مانا، جو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا، تو اب جاؤ انہیں کے پیچھے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو نہیں جانا، اور جو اللہ کو نہیں جاننے والے ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ اب تمہارے لیڈر دوزخ میں جا رہے ہیں تو رعایا بھی پیچھے پیچھے دوزخ میں جا رہی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو بڑا سمجھا، لا الہ الا اللہ کے مقابل انہوں نے کسی کو مانا ہی نہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ اب وہ کھڑے ہیں، پوچھا جائے گا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہ جی ہاں سنا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا جو دنیا میں کسی کو بڑا مانا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے، تو تم کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ ہم نے تو دنیا میں کسی کو آپ کے علاوہ بڑا مانا ہی نہیں، آپ ہی تو ہمارے بڑے ہیں، دنیا میں ہم نے آپ کو بڑا مانا، قبر کے اندر ہم نے آپ کو بڑا مانا، تو ہم آپ ہی کے تو ماننے والے ہیں، حکم ملے گا بے شک تم ہمارے ماننے والے ہو، دنیا میں ہر چیز کے اوپر ہماری حکومت تھی، یہاں بھی ہماری حکومت ہے، ہم جنت کے مالک ہیں، اس لیے جاؤ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ میں اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔
اور وہ لوگ جو کہ دنیا کو بڑا جانتے ہیں، اللہ کا حکم کہیں بھی جائے اور دنیا والے ہم سے راضی ہو جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے جو ابھی بیان کیا کہ وہ خود دوزخ میں جا رہے ہیں، انہیں بھی دوزخ میں کھینچ کر کے لے جائیں گے۔ تو بھائی اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرو، ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہی تو آپ کا اور ہمارا ایمان ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے جو دنیا میں ہمیں آرام سکون دینے والا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے جو قبر کے اندھیرے سے ہمیں بچانے والا ہے۔ اب اس ایمان کا پہرا کیسے دو گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کو بچائیں تو بچائیں کیسے؟ چاروں طرف سے ڈکیت بہت ہے، اس لیے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے چور اور ڈکیت بہت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں اگر کچھ زیور ہے تو اس زیور کو کہیں پٹلیا میں باندھو گے اور پھر کوٹھی میں رکھو گے اور پھر ایسے چھپا کر کے رکھو گے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے یہاں ہماری ٹوم چھلا رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت زیادہ سے زیادہ کرتے ہو۔ ایسے ہی ایمان جو ہے یہ تمہاری ٹوم تمہارے زیور سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے کو ان کاموں سے بچاؤ جن کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، انہیں کو کہا جاتا ہے گناہ۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر پھر اس نے گناہ کیا تو پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگ گیا، پھر بھی گناہ کیا تو تیسرا لگ گیا، یہاں تک کہ اب یہ اس کا دل کالا پڑ گیا۔ اب جب یہ کالا ہو گیا ہے تو اسے نصیحت کرو، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بھئی ایمان کو بچائیے، یہ اس ایمان کا دشمن جو سب سے بڑا شیطان ہے یہ مرنے کے وقت بھی آدمی کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب کان لگاتے ہیں بچہ رویا بھی ہے یا نہیں۔ اگر بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی تو کیا کہیں گے؟ بھئی بچہ تو رویا ہی نہیں ہے آ کر کے۔ لیکن کبھی تم نے یہ بھی سوچا یہ روتا کیوں ہے؟ ہم تو خوش ہو رہے ہیں اس کے رونے کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کے چوکا مارتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، اسے پیدا ہوتے ہی ستاؤ، اور یہ بچہ جو ہے اس شیطان کے چوکے مارنے سے روتا ہے۔ تو بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اس کا دشمن جو ہے اس وقت بھی اسے ستا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایک انسان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو چونکہ وہ ایک آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والا اب دنیا سے جا رہا ہے، اب وہ دنیا میں لوٹ کر کے آنے والا نہیں، اس وقت بھی شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں نہ جائے، بلکہ آتا ہے شیطان مرنے والے کے پاس اور آ کر کے بحث کرتا ہے، دلیل کرتا ہے، کہتا ہے بتا تیرا خدا کون؟ اب اگر دنیا میں ہم نے کبھی اللہ کے نام ہی نہیں لیے تو بتا اس وقت میں ہم اللہ کو یاد کہاں کریں گے؟ اب اس وقت میں یہ بندہ اگر کہہ دیتا ہاں میں نہیں جانتا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، اس لیے کہ آخری وقت میں دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جان رہا، روزی دینے والے کو نہیں جان رہا، صحت تندرستی دینے والے کو نہیں جان رہا، تو اس سے زیادہ ناشکرا کون ہوگا؟ اور اگر اس وقت میں اللہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو پیدا کرنے والا وہ ہے جو کہ خدا کہلاتا ہے، اللہ کہلاتا ہے، تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ تو دنیا میں نہیں، پیدا ہوتے ہی شیطان نے ستایا، اور جب مرنے کا وقت آیا اس وقت بھی سوچ رہا ہے کہ دنیا سے بے ایمان ہو کر کے جائے۔ یہ ہے سب سے بڑا دشمن جو ہمارے ایمان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کرو۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بستر کے اوپر رات کو لیٹو تو کلمہ پڑھ کے لیٹ جایا کرو، ہو سکتا ہے کہ سوتے سوتے ہی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اگر رات میں ہم کلمہ پڑھتے ہوئے لیٹے ہیں تو امید ہے کہ اس کلمے کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شیطان کے فتنے سے اپنے کو بچاؤ،
یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، چونکہ یہ ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو شام کے وقت میں یہ شیاطین جنات تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں اور یہ اس وقت میں تمہارے بچوں کو ستاتے ہیں۔ شام کے وقت میں اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دو، کیونکہ شیطان بچوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جنہیں ہادی کہا گیا، جو رستہ بتانے والے ہیں، دیکھو کہاں تک ہماری فکر کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بھی آپ ہی کے علم سے ہمیں ہو رہا ہے کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو مت نکلنے دو، اور فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو جب لیٹو اور آپ نے اپنے پینے کے لیے پانی رکھ لیا ہے تو اس پانی کو اوپر سے ڈھک دو، اور اگر کچھ بھی تمہارے پاس ڈھکنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی لکڑی بسم اللہ کہہ کے اس کے اوپر رکھ دو۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو رات کے وقت میں شیطان تمہارے پانی میں گھس جاتے ہیں، اگر تمہارا پانی کہیں کھلا ہوا دیکھا تو وہ پانی میں گھس جاوے گا، اور یہ پانی ہم پیے گے، اب پانی ہم نے پیا شیطان کا گھسا ہوا تو بیمار ہو گئے۔ اب ہم یہ تو سوچتے ہیں حکیموں کے پاس جائے، ڈاکٹروں کے پاس جائے، ارے سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم جو ہمارے نبی ہیں، کبھی ان کی تعلیم میں بھی نگاہ کر لیا کرو۔ وہ ہمیں کس چیز کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں؟ ہم سے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے پانی کو رات کو ڈھک کر کے رکھ لیں، یوں ہی اپنا کھڑے ہوں گے اور پی جاویں گے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پانی پیو تو 3 سانس میں پیو۔ اس میں ہمیں بتائیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ نہیں، اپنا یوں ہی اونٹ کی طرح نکل جائیں گے۔ اس کی ہمیں پرواہ نہیں کہ ہمارا نبی جو رستہ بتانے والا ہے اس نے ہمیں یہ رستہ بتایا ہے۔ 1 سانس میں آپ پانی پی گئے، پیاس لگی ہوئی، وہ پانی ایک دم پیٹ میں جائے گا، ایک دم پیٹ میں جا کر کے وہ تھکا لگائے گا، بہت سی مرتبہ موت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور 3 گھونٹ میں پیو، اور یہ ارادہ کر کے پیو کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب مل گیا۔ کتنے راستے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، دنیا میں جینے کے بھی اور دنیا سے جانے کے بھی اور حشر کے میدان میں۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نبی کی بات کو سچا ماننا اور اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اس ایمان کی اس طریقے سے حفاظت کرو کہ اپنا نبی کے ہر بات کو سیکھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چیزیں کچھ نہیں، اپنی زمین کو کچھ مت سمجھو، یہ تو تمہاری ٹویلیں پانی دے رہی ہیں اس لیے کہ اس نے پانی نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بند کر دے۔ جتنا آپ اللہ کی نعمتوں کے اوپر نگاہ ڈالو اتنا ہی اس کا شکریہ ادا کرو، تمہارے قلب کے اندر، تمہاری روح کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اب تم یہ دیکھو گے ٹویل ہماری نہیں، تم یہ دیکھو گے زمین ہماری نہیں، یہ تو اس کے حکم سے غلہ نکل رہا ہے۔ ارے بھائی ہر چیز کے اندر نگاہ کرو، ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی۔ ایمان ایک سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن ایمان کا اگر مقابلہ کرو گے تو دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے نبی کو کہا جاتا ہے رہبر، نبی کو کہا جاتا ہے رستہ بتانے والا۔ نبی نے ہی یہ سب رستے ہمیں بتائے ہیں۔ اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرو، اللہ آپ کو اور ہمیں سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔